बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज एक इस्तीफे की गूंज थी, रिजाइन दे रहे हैं, प्रेशर है रिजाइन का और फाइनली उनका रिजाइन आ गया। हम बात कर रहे हैं तारिक मलिक साहब की, जो नादा के चेयरमैन थे। उन्होंने फाइनली अपना रिजाइन दे दिया और उन्होंने काफी लंबा चौड़ा रेजिग्नेशन लिखा, जो कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल था। शुरू में फर्स्ट पेज में तो उन्होंने बताया कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इस मुल्क के लिए, इस इदारे के लिए, और फिर सेकंड पेज में उन्होंने अपने थर्ड पैराग्राफ में बताया कि जी मेरे लिए यहाँ पे काम करना इसलिए मुश्किल हो गया था कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है और साथ में जो पॉलिटिकल प्रिविलेज है, वो आपकी जो पॉलिटिकल लॉयल्टी को जो प्रिविलेज हासिल है वो कॉम्पिटेंस को, काबिलियत को नहीं है। यानी कि अगर आपकी किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकली लॉयल्टी है, एफिलिएशन है, तो वो ज्यादा, जो कि हम देखते भी आ रहे हैं आजकल अपने माशरे में, ये आम है कि जिसका कोई चीज सियासत के साथ जुड़ी हुई है, उसकी लॉयल्टी, किसी भी इदारे के शख्स की लॉयल्टी किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और स्पेशली वो सियासी पार्टी अगर तो इक्तदार में आ जाए तो जाहिर सी बात है फिर उसकी काबिलियत नहीं देखी जाती, बस फिर वही सबसे बेहतरीन चॉइस होती है उस इदारे के लिए, या कुछ उसमें काबिलियत हो या ना हो। तो उन्होंने यही बात की कि जो पॉलिटिकल लॉयल्टी प्रिविलेज है वो जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉम्पिटेंस। तो इस वजह से मैं इस माहौल में काम नहीं कर पाऊंगा। असल में हम ये भी सुनते आ रहे थे कि उन पर बहुत प्रेशर था रिजाइन देने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि जी आप जो है रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि उन पर था कि वोटर लिस्ट को बदल दो, या इसके अलावा भी शायद और भी काम के प्रेशराइज हों, क्योंकि ये एक बड़ा छोटा सा काम है वोटर लिस्ट बदल देना। तो शायद और भी काम हो जिसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा हो उनको, और उस वजह से उनसे वो नहीं कर रहे होंगे, तो उनसे रिजाइन भी मांगा होगा। क्योंकि हमारे जराए बताते हैं कि क्योंकि अब उनकी फैमिली को भी लेकर उनके सामने कुछ थ्रेट्स थे, जिसकी वजह से आखिरकार उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन क्या ही ये अच्छा होता कि इतना जो उन्होंने 3 सफ़ों पर मुश्तमिल रेजिग्नेशन लिखा, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट कर देते कि उनसे क्या-क्या डिमांड्स की जा रही थी, वो ऐसी क्या बातें थी जो कि बीइंग अ चेयरमैन एंड बीइंग अ लॉयल टू अ कंट्री, पाकिस्तान की वफादार रहते हुए, एक इदारे से वफादार रहते हुए, इस मुल्क से वफादार रहते हुए आप वो काम नहीं कर सकते थे। तो अच्छा होता कि वो डॉक्यूमेंट हो जाती, वो आपके आने वाले वक्तों में आपके लिए एक बेहतर सबूत मौजूद होता और अवाम भी अच्छे तरीके से हकाइक से आगाह हो जाती। क्योंकि जो आप सियासी माहौल देख रहे हैं, या जोड़ तोड़ देख रहे हैं, या हमारी मईशत का हाल देख रहे हैं, या हमारे माशरती, जिस तरह हम माशरती गिरावट का शिकार है, आप इसमें क्या हो रहा है, बदअमनी देख लें आप, जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स की जिस तरह वायलेशन हो रही है। परवेज इलाही साहब का भी आज चला है कि 10 दिन बाद उन्होंने शक्ल देखी है, ना खाने को है ना पीने को है। मतलब जेल में भी कैदियों को कुछ हकूक हासिल होते हैं, लेकिन ये हुकूमत, जो कि शहबाज शरीफ, मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि ये तो किसी यूटोपिया में रह रहे हैं जहां उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और वो दावे कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो जी ह्यूमन राइट्स की कोई पामाली हो ही नहीं रही है। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो ह्यूमन राइट्स की होती है वो पाकिस्तान में ही होती है। अब जो बिलावल भुट्टो हैं वो गायब है, वो अभी तक पाकिस्तान के दौरे में नहीं आए। अब देखते हैं वो पाकिस्तान के दौरे में कब आते हैं। लेकिन उनसे कुछ जरूरी सवालात थे मेरे, क्योंकि मैं किताब पढ़ रही थी इक्तदार की मजबूरियां, जो कि जनरल मिर्जा असलम बेग की जो है बायोग्राफी है, उसमें ना उन्होंने कोट किया था कि जी बेनजीर भुट्टो शहीद ने क्या कहा था, और किस तरह उन्होंने ना उनके ही पूरा कोट किया है, जिसमें बेनजीर भुट्टो साहबा कहती हैं कि मैं सिर्फ लोगों के आईनी, जमहूरी और इंसानी हकूक दिए जाने के हक में आवाज बुलंद कर रही हूँ। जी बिलावल भुट्टो, ये आपकी अम्मी, आपकी माँ, ठीक है, जिनके बारे में आप जब भी अपनी तकरीर शुरू करते हो तो बड़े जोश और जज्बे में कहते हो कि जी बेनजीर का खून है मेरे अंदर, भुट्टो का खून है मेरे अंदर। तो वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ लोगों के आईनी, जमहूरी और इंसानी हकूक दिए जाने के हक में आवाज बुलंद कर रही हूँ। लेकिन अफसोस, ये हुकूमत जो कि आपकी भी, आप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। जरा आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आइन है किधर,
دور دور تک آپ کو کہیں آئین نظر آ رہا ہے؟ جس طرح آپ لوگوں نے آئین کی پامالی کی ہے اور آئین کے فیصلوں کو رد کرتے ہوئے توہین پارلیمنٹ کا نعرہ بلند کیا ہے، اس کی مثال کہیں ملتی ہے؟ رہی بات جمہوریت کی، تو یہ ہمارے ملک میں آپ کی حکومت ہے، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں۔ اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ جمہوریت کدھر ہے؟ یہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، بولو گے تو اٹھا لیے جاؤ گے، جیل میں بند کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے سچ بول دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں نے ہمارے کام کو، ہماری حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا؟ یہ ہے جمہوریت اس ملک میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایسی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو مسلط کردہ ہے۔ آپ الیکشن جیت کر اس حکومت کا حصہ نہیں بنے تھے، لوگوں کے ووٹ سے آپ کو پرائم منسٹر یا وہ آپ جو آج فورن منسٹر انجوائے کر رہے ہو، تو یہ آپ جو بنے ہو وہ مسلط ہوئے ہو، وہ ایک پلاننگ یا ایک جو بھی تھی ریجیم چینج آپریشن جو بھی تھا اس کے تحت آپ لوگ بیٹھے ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ عوام نے آ کر اٹھا کر آپ کو بٹھایا تھا۔ تو جمہوریت تو کہیں ہے ہی نہیں، اور جہاں الیکشنز بھی ہونے تھے وہاں آپ الیکشن بھی نہیں کروا رہے، کیونکہ جمہوریت کا حسن تو الیکشن ہے جس سے آپ لوگ بھاگ رہے ہو۔ دوسری بات انسانی حقوق، مجھے بتا دیجئے کہ 1 سال آپ جس حکومت کا حصہ ہے ہو گیا، اس میں کون سا انسانی حقوق پامال نہیں ہوا؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ کس طرح ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہوتی رہی، کس طرح ان کو جیلوں کے پھیرے لگانے پڑے؟ شاید آپ یہ سب بھول گئے، یا شاید پھر اقتدار کی ہوس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے کہ آپ کو اپنی ماں کی باتیں بھی یاد نہیں رہی ہے، اور نہ ہی جو ان پر گزری تھی کہ وہ یاد رہا ہے، اور جس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آواز بلند کرتی رہی ہوں۔ آج ان کا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جنہوں نے اس کی ماں کو ان مصائب کا شکار کیا تھا، ان سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے، اور آئین کی پامالی، جمہوریت کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، جس کے لیے اس کی ماں نے آواز اٹھائی تھی۔ آگے وہ کہتی ہیں کہ میرے خاندان اور میری پارٹی نے، میرے کمسن بچوں نے، میری بیمار والدہ نے، میرے شوہر اور سسرال والوں نے تاریک سالوں، دنوں اور مہینوں میں جو مصائب برداشت کیے، وہ سب ایک ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے قیام کے لیے تھے۔ آج شاید وہ اوپر سے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو افسوس ہو رہا ہوگا، وہ کہہ رہی ہوں گی کہ جو مصائب میں نے اپنے کمسن بچوں کے ساتھ جو فیس کیے ہیں، وہ اس لیے فیس کیے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی زور بازو، اپنی قابلیت پہ نہیں بلکہ ایک سازش کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے، اور وہ تمام حقوق کو پامال کرے، ملک کو آگے لے جانے کے بجائے گڑھے میں ڈال دے۔ آج وہ شاید اوپر سے بیٹھ کر بہت اداس ہوں گی، یا شاید خوش ہو، کیونکہ آپ کو تو ایسے ہی لگ رہا ہوگا۔ ایسا پاکستان، آگے وہ کہتی ہیں، ایسا پاکستان جہاں سیاسی مقاصد کے خاطر انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ آپ کی ماں کا خواب تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس لیے قربانیاں دی تھی، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے خاطر کس طرح انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح ججز کو ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس طرح عدالتوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی، صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس سے وہ جماعت رہی ہے جس نے جمہوریت اور عدالت اور آئین کا ساتھ دیا ہے، جمہوریت اور آئین کی بات کی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ماں، اپنے نانا کی پارٹی کی تمام جو ان کی اسٹرینتھ تھی نا، اس کو توڑ دیا۔ آج آپ ہر وہ کام کر رہے ہو جو جمہوریت کے خلاف جا کر جاتا ہے، آئین کے خلاف جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے خاطر اس ملک کے آئین کو پامال کر رہے، اس ملک کی جمہوریت کو پامال کر رہے، اور انسانی حقوق کی تو کیا بات کریں ہم۔ اس کے بعد جی وہ لکھتی ہیں کہ جی ایک ایسا پاکستان جہاں ایک کثیر الخیال معاشرہ وجود میں لایا جا سکے۔ کثیر الخیال، آپ کسی کے خیال کو برداشت کر پا رہے ہو؟ کسی کے نیریٹو کو، کسی کے انالیسس کو، کسی کے اوپینین کو برداشت کر پا رہے ہو؟ کوئی بھی اوپینین، کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے خلاف جاتی ہے، آپ کہتے ہیں چپ کرا دو اس کو، اس کی بولتی بند کروا دو، کیسے سوچا اس نے ہمارے خلاف، اس کی سوچ پہ پابندی لگا دو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ آگے کہتی ہیں کہ جو اخوت، ہمانگی، قوت برداشت اور ہمدردی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جی بالکل، اخوت اور ہمانگی تو آپ نے بہت دکھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہیں، جن کے ساتھ آپ اخوت کا اور ہمانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے شاید پوری کوشش کی ہے آپ کی ماں کو برباد کرنے کی۔
ان کی جو سیاست ہے اس کو برباد کرنے کی. آج آپ ان کے ساتھ اخوت اور ہم آہنگی کی مثال قائم کر رہے ہو. اور رہی برداشت اور ہمدردی کی تو کیا بات کریں برداشت اور ہمدردی کی. شہریار افرادی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن ان کو جنازے میں آپ لوگ شرکت کرنے نہیں دیتے. یاسمین راشد ڈاکٹر اس ملک کا اثاثہ، وہ کس طرح جیلوں میں ایک جیل سے دوسری جیل میں ان کو رکھا جا رہا ہے. پرویز الہی کی میں آپ کو بات بتا چکی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مان لو رہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ سندھ گورنمنٹ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار چلا رہے ہو کہ سندھ نے بہت ترقی کی ہے. ذرا آنکھیں کھول کر ذرا سندھ کے علاقوں میں جائیں اور بتائیں کہ صاف پانی تو دور کی بات ہے، ان کے پاس پانی بھی پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ پاکستان کے دورے میں آئیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں. پاکستان کا جو حال آپ لوگوں نے کر دیا ہے اس پر شاید آج آپ کی ماں رو رہی ہوگی اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن نہیں. سیاسی مقاصد ماں سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، ماں سے زیادہ ضروری ہیں. اللہ حافظ.